ہمارے ایک دوسرے ممدوح مفتی طارق مسعود صاحب حفظہ اللہ تعالی، ان کا آج کل ایک مناظرے یا مجادلے کا معاملہ چل رہا ہے اہل حدیث محقق حافظ صدیق رضا حافظہ اللہ تعالی کے ساتھ طلاق ثلاثہ کے ایشو کے اوپر، اور میرے خیال ہے دونوں طرف سے 5 ویڈیوز تو ابھی تک بن چکی ہیں اور شرائط مناظرہ ہی طے نہیں ہو رہی، اور اس میں زیادہ تر قصور جو ہے وہ صدیق رضا صاحب کا ہے۔ میرے خیال ہے ان کو خود بھی اپنے مکتب فکر سے متعلق صحیح انفارمیشن نہیں ہے، جس طرح کہ انیشلی طارق مسعود صاحب کو نہیں پتا تھا کہ اہل حدیث کا کیا سوچنا ہے اس حوالے سے یا ان کا کیا مسلک ہے۔ وہ شروع کی ویڈیو میں مفتی طارق مسعود صاحب نے کہہ دیا کہ اہل حدیث کے نزدیک ایک مجلس میں جتنی بھی طلاقیں دی جائیں ایک سے زیادہ تو ایک بھی وہ شمار نہیں کرتے، تو ایسا نہیں ہے، ایک شمار کرتے ہیں۔ بعد میں انہوں نے اپنی اصلاح کر لی۔ بہرحال صدیق رضا صاحب ان کی ہر ویڈیو کے جواب میں ایک ویڈیو بنا رہے ہیں اور پھر ادھر سے ایک اور ویڈیو آتی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ مناظرہ یا مجادلہ کسی صورت سامنے آ سکے گا جو لوگوں کی خواہش تھی۔ اس سے ایک ایشو تو ریزالو ہو گیا، جو ہم اکثر کہتے ہیں کہ جس نے بھی اپنا موقف ریکارڈ کروانا ہے ویڈیو میں ریکارڈ کروائے، عوام الناس فیصلہ کر لے گی۔ تو میرے خیال ہے عوام الناس کو پتہ چلنا شروع ہو گیا ہے۔ میرے لیے دونوں محترم ہیں، مفتی طارق مسعود صاحب سے ہماری ایک محبت کا رشتہ ہے، صدیق رضا صاحب سے تو ویسے ہی ہے کیونکہ ان سے میری ملاقات ہوئی تھی مارچ 2010 کے اندر۔ حافظ زبیر لیزئی رحمہ اللہ تعالی سے ملنے کے لیے ہم گئے تھے راولپنڈی، وہ جمعہ پڑھانے آئے تھے، تو ایک جگہ لنچ تھا، وہاں پہ ان سے میری سرسری ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد میرا 1-2 دفعہ ٹیلی فون پہ بات ہوئی، وہ بھی کئی سال پہلے۔ تو ٹرو جینٹل مین ہے، اور ان کے لیے میں عرض کروں گا کہ آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ آپ کے جو استاد اور ہمارے استاد شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ تعالی طلاق ثلاثہ کے مسئلے میں وہی موقف رکھتے ہیں جو اہل سنت کے تمام ائمہ کا ہے، بلکہ اس پہ اگر اجماع کا دعویٰ کیا جائے تو بالکل درست ہے۔ مجھے بارہا خود شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ نے کئی مواقع پر کہا کہ علی بھائی آج کل کے اہل حدیث کا ایک مسئلہ ایسا ہے جو اجماع امت کے خلاف ہے، ایک مسئلہ، اور وہ طلاق کا مسئلہ ہی بتاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ 17 جون 2009 کو جو میں نے 100 کوسچنز ان سے کیے، اس کے اینڈ پہ جا کے میں نے طلاق والا مسئلہ پوچھا، کیونکہ مجھے پتا تھا یہ جواب نہیں دیں گے، تو میں نے سوال میں ہی کہہ دیا کہ آپ کی مرضی، جواب دیں یا نہ دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بس یہاں پہ انٹرویو ختم، اس کا جواب میں نہیں دوں گا۔ سر آخری سوال ہے، وہ آپ کی مرضی، آپ جواب دیں یا نہ دیں، وہ طلاق ثلاثہ کا مسئلہ ہے، بس اس کو بعد میں صحیح انشاءاللہ۔ اچھا، بڑا شکریہ آپ کا، جزاک اللہ خیر، بڑھیا آپ نے شفقت فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ قبول کرے ماشاءاللہ۔ ابھی ایک اور مسئلہ طلاق ثلاثہ کے بارے میں انشاءاللہ میں تحقیق کرنی ہے۔ وہ اس لیے جواب نہیں دینا چاہتے تھے کہ ان کو یہ خدشہ تھا کہ اہل حدیث علماء ناراض ہوں گے کہ میں اہل حدیث مسلک جو آج کل کا ہے، یہ پرانے اہل حدیث کی بات نہیں کر رہا، آج کل ان سے ہٹ کے کوئی موقف اڈاپٹ کیے ہوئے ہوں۔ ہمارے نزدیک تو طلاق ثلاثہ کا جو ایشو ہے وہ ایگریڈ اپان ہے اہل سنت کے ہاں، ایک مجلس کی 3 طلاقیں 3 ہی تصور کی جائیں گی۔ اہل سنت کے سارے بڑے ائمہ، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ایون ہمارے جو محدثین ہیں جن کی کتابیں ہم یہاں پہ رکھتے ہیں، ان کا بھی یہی موقف ہے۔ اس میں میری کافی ساری ویڈیوز ریکارڈ ہیں، لہٰذا اس حوالے سے میں نے کہا کہ میں اپنی ان پٹ دے دوں، اور اہل حدیث حضرات کے لیے میں عرض کروں گا کہ جس طرح رفع الیدین کے معاملے میں، یعنی رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت اہل حدیث کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، بالکل اسی انٹینسٹی کے ساتھ طلاق ثلاثہ کے مسئلے میں اہل حدیث کا جو مسئلہ ہے وہ اتنا کمزور ہے کہ وہ کسی بھی فورم کے اوپر اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے، ورنہ ان کو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ انہوں نے اجتہاداً مسئلہ نکالا ہے، جبکہ ہمارے پاس اجماع صحابہ موجود تھا۔ اجتہاد آتا ہے 4تھے نمبر پہ۔ یہ وہی حرکت ہے جو حنفی کرتے ہیں، ان سے ہمارا کیا گلہ ہے کہ پہلے نمبر پر کتاب اللہ، اس کے بعد سنت، پھر اجماع امت، اور اس میں بھی اجماع صحابہ، اور پھر اجتہاد۔ یہ جو آپ نے طلاق ثلاثہ کا مسئلہ اخذ کیا ہے، یہ امام ابن تیمیہ نے ایک ٹیکہ لگا دیا تھا جو آگے چل رہا ہے 8ویں صدی ہجری کے اندر، ان سے پہلے اہل سنت کا کنسنسس ہے اس حوالے سے۔ میں نے اس کو کافی ویڈیوز میں ڈسکس کیا، آج میں موقف اس لیے سامنے رکھ رہا ہوں کہ تاکہ اہل حدیث عوام کو بتا دوں کہ جتنے آپ طلاق ثلاثہ کے مسئلے میں کمزور ہیں حنفی حضرات، اتنے ہی کمزور ہیں رفع الیدین کے مسئلے میں۔ اور اس میں ہمارے حنفی حضرات کے لیے بھی لمحہ فکری ہے کہ آپ کو بھی رفع الیدین کے مسئلے میں نظر ثانی کرنی چاہیے، جس طرح کہ اہل حدیث حضرات کو اہل سنت کا منہج اڈاپٹ کرتے ہوئے طلاق ثلاثہ کے مسئلے میں نظر ثانی کرنی چاہیے۔